الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ جہنمی لوگوں کا جسم اور ان کی باڈی وہ کتنی بڑی ہوگی۔ آج میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بیان کرتا ہوں کہ جہنم کی زنجیر وہ کتنی بڑی ہوگی، جہنم کا طوق کیسا ہوگا، اور جہنمی لوگوں کو اس زنجیر میں اور اس طوق میں کس طریقے سے پکڑا جائے گا۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں قرآن کریم کی آیات کے اوپر، جس کو اللہ رب العزت نے 29ویں پارے میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ۔ رہا وہ شخص جس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا اے کاش مجھے میرا اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، مجھے خبر بھی نہ ہوتی کہ میرا حساب و کتاب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش میری موت ہی پر میرا کام تمام ہو جاتا۔ ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میرا سارا زور مجھ سے جاتا رہا۔ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ تو ایسے شخص کے بارے میں حکم ہوگا کہ پکڑو اسے اور اس کے گلے میں طوق ڈال دو، پھر اسے دوزخ میں ڈال دو، پھر اسے ایسی زنجیر میں ڈال دو جس کی پیمائش 70 ہاتھ کے برابر ہو۔ کیوں؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور غریبوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے تھے۔ فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، آج یہاں پر ان کا کوئی دوست نہیں ہوگا۔ ولا طعام الا من غسلین، اور کھانے میں غسلین کے علاوہ کچھ نہیں دیا جائے گا۔ لا یأکلہ الا الخاطئون، گنہگار لوگ اس کو کھائیں گے۔ میں اس کو بیان نہیں کرتا ہوں کہ غسلین کیا ہے، چونکہ میں آئندہ بیان کرنے والا ہوں، لیکن یہاں پر زنجیروں کا ذکر ہے، طوق کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ اب وہ زنجیر کیسی ہوگی، وہ طوق کتنا بڑا ہوگا، اب میں آتا ہوں احادیث کے اوپر اور مفسرین کے اقوال کے اوپر۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جہنم کا ذکر فرمایا تو فرمایا اگر جہنم کی ایک بیڑی پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو اس کو کالے پتھر تک منتشر کر دے، توڑ پھوڑ کر دے، اور اگر ایک ہاتھ کی زنجیر کسی پہاڑ پر رکھی جائے تو اپنے وزن اور اپنی گرمی کی وجہ سے اسے پیس ڈالے، اس کو چورا چورا کر دے وے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العزت یوں ارشاد فرمائیں گے کہ ان کے گلے میں طوق ڈال دو، زنجیریں ڈال دو، تو کتنے لوگ اور کتنے فرشتے زنجیر ڈالنے کے لیے آگے لپکیں گے۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم فرمائیں گے نا کہ ان کو پکڑو اور جکڑ دو زنجیروں میں اور طوق ڈال دو، تو روایتوں میں آتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، تو اس پر 70,000 فرشتے لپکیں گے، ہر ایک آگے بڑھے گا کہ کون اس کی گردن میں طوق ڈالتا ہے۔ حضرت مجاہد، حضرت حسن بصری اور حضرت اکرمہ وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ نے انکال کا ترجمہ کیا ہے، ان لدینا انکالا وجحیما، بیڑیوں سے کیا ہے، اور فرماتے ہیں حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ بیڑیا بھی آگ کی ہوگی۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ ان کو بیڑیا کیوں پہنائی جائے گی؟ اگر ان کو بیڑیا نہ پہنائی جائے تو کیا یہ لوگ بھاگ جائیں گے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز کر دیں گے؟ اس وجہ سے یہ بیڑیا پہنائی جائے گی؟ مفسرین نے لکھا ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ بیڑیا ان کو اس لیے پہنائی جائے گی تاکہ وہ ایک ذلیل ہو کر جہنم میں پڑے رہے اور قیدیوں کی شکل میں وہ لوگ پڑے رہیں۔ اب اصل بات آتی ہے کہ زنجیر کی لمبائی کتنی ہوگی۔
قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے تو اتنا ارشاد فرما دیا کہ 70 ہاتھ کے برابر ہوگی، لیکن 70 ہاتھ وہ دنیا کے حساب سے یا آخرت کے حساب سے؟ تو یاد رکھنا کہ 70 ہاتھ یہ دنیا کے حساب سے نہیں ہیں بلکہ آخرت کے حساب سے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنویں کے پاس کھڑے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کنویں کے ارد گرد جو پتھر ہیں اس کو اگر آسمان کی طرف لے جایا جائے، پہلے آسمان تک لے جائے اور وہاں سے اس کو چھوڑ دے زمین کے اوپر، اور ان دونوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کا فاصلہ ہے، تو رات ہونے سے پہلے وہ پتھر زمین کے اوپر آ جائے گا۔ یعنی 12 گھنٹے سے کچھ زائد یا کم، اتنے عرصے میں 500 سال کی مسافت طے کر کے یہ پتھر آسمان سے زمین کے اوپر آ جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی زنجیر کا ذکر کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ اگر اسی پتھر کو جہنم کی زنجیر کے ایک سرے سے اس کو چھوڑ دیا جائے تو اس کی انتہا تک پہنچنے کے لیے 40 سال لگ جائیں گے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ زنجیر کتنی بڑی ہوگی۔ اب زنجیر کی ایک کڑی کے اندر گرمی کتنی ہوگی اور طاقت کتنی ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ارشاد فرمایا اگر اہل جہنم کے زنجیر کی ایک کڑی جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے اس کو دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو وہ ان سے گزر جائے گی اور کوئی چیز اس کے سامنے رکاوٹ نہیں بنے گی یہاں تک کہ وہ نچلی یعنی 7ویں زمین تک پہنچ جائے گی۔ اتنی زنجیر میں طاقت ہے اور زنجیر کے اندر اتنی گرمی ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اس زنجیر کے اندر کس طریقے سے ان کو باندھا جائے گا۔ پہلے ایک بات مزید آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ زنجیر کی ایک کڑی کا وزن کتنا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ زنجیر کا ایک حلقہ یعنی ایک کڑی جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 29ویں پارے میں بیان کی یعنی فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ دنیا کے تمام لوہے سے بہت زیادہ اس کا وزن ہے۔ اب تک جتنا لوہا آ چکا ہے یا آئندہ آنے والا ہے، ان تمام لوہے کو ملا دیا جائے اور ان تمام کا جتنا وزن ہوگا اس سے کہیں گنا زیادہ وزن جہنم کی ایک کڑی میں ہوگا۔ اب اندازہ لگا لے کہ پوری زنجیر کا پھر وزن کتنا ہوگا۔ زنجیر سے ان کو کیسے باندھا جائے گا؟ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ حضرت سفیان سے نقل کرتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جس میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کو جہنم کی زنجیر کے اندر پکڑ لو، ان کے گلے میں توق ڈال دو، فرماتے ہیں کہ کس طریقے سے ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ اس زنجیر کو کافر کی دبر سے یعنی پاخانے کی جگہ سے جہاں سے قضاء حاجت کرتا ہے وہاں سے داخل کیا جائے گا اس زنجیر کو اور منہ سے نکالا جائے گا۔ میں یہاں پر رک کر ایک جملہ کہتا ہوں، دنیا کے اندر اللہ حفاظت فرمائے کہ جن لوگوں کو بواسیر کی بیماری ہوتی ہے، مسا کی بیماری ہوتی ہے جس کو انگلش کے اندر پائلز کہتے ہیں، یہ لوگ جانتے ہیں کہ اس کا درد کتنا ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ تو چھوٹا سا زخم ہوتا ہے، لیکن انسان جب قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے، فارغ ہونے کے لیے جاتا ہے تو بندے کی چیخ نکل جاتی ہیں۔ اب اتنی بڑی زنجیر کو، اتنی گرم زنجیر کو اور اتنی وزنی زنجیر کو جب کافر کی پاخانے کی جگہ سے ڈالا جائے گا، اس زنجیر کو اور منہ سے نکالا جائے گا، اب میرے دوستو اندازہ لگا لیں کہ اس وقت ان کو تکلیف کتنی ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ زنجیر کو کافر کی پاخانے کی جگہ میں داخل کیا جائے گا اور اس کے منہ سے نکالا جائے گا، پھر اسے اس میں اس طریقے سے پرویا جائے گا جس طریقے سے بھننے کے لیے یعنی ٹڈی کو لکڑی کے اندر پرو دیتے ہیں۔ ہم آسان الفاظ میں اگر اس کو سمجھنا چاہے کہ جس طریقے سے ہم عید الاضحیٰ کے موقع کے اوپر گوشت کو سینکتے ہیں اور اس کو کس طریقے سے ہم پرو دیتے ہیں، اس طریقے سے جہنمی لوگوں کو اس زنجیر کے اندر پرو دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زنجیر کو کافر کی دبر میں داخل کر کے اس کے نتنوں سے نکالا جائے گا یہاں تک کہ وہ پاؤں کے بل
کھڑا بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے اندر زنجیر کا ذکر کیا ہے۔ اب دوزخی جو جہنمی ہوگا اس کی زنجیر جب ڈالی جائے گی تو اس کا وزن کتنا ہو جائے گا؟ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دوزخیوں میں سے کسی آدمی کو زنجیر سمیت پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو وہ ان پہاڑوں کو نیست و نابود کر دے، چورا چورا کر لے، ریزہ ریزہ کر لے۔ قرآن کریم میں سورۃ الرحمن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ کہ ان کے سر کے بال اور پاؤں پکڑ لیے جائیں گے۔ اس کی تفسیر کے اندر حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کافر کے پشت پیچھے سے ان کے سر کے بالوں اور پاؤں کو زنجیر میں باندھ دیا جائے گا۔ اب ایک بات مزید میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس سے پہلے میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر کسی انسان کی اگر ہڈی توڑی جائے، انگلی توڑی جائے یا ہڈی توڑی جائے اور اس کے سامنے توڑی جائے، یہ بات الگ ہے کہ کسی بندے کے ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس میں ٹوٹ جائے تو اس وقت بندے کو احساس نہیں ہوتا ہے، وہ ٹوٹنے کے بعد احساس ہوتا ہے۔ لیکن کسی بندے کے سامنے ہی اس کی ہڈی کو توڑا جائے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کو کتنا درد ہوگا۔ اب جہنمی لوگوں کی کیا ہڈیاں توڑی جائے گی؟ نہیں، ان کی کمر ہی توڑ دی جائے گی۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ کافر کے سر کے بالوں اور قدموں کو پکڑا جائے گا پیچھے کی جانب سے۔ یاد رکھے کہ بندہ آگے کی طرف جھک سکتا ہے لیکن پیچھے کی طرف پورا نہیں جھک سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کیا فرماتے ہیں کہ کافر کے سر کے بالوں اور قدموں کو پکڑا جائے گا اور اتنا ان کو موڑا جائے گا کہ اس کی کمر توڑ دی جائے گی جیسے لکڑی کو تنور میں جلانے کے لیے توڑ دیا جاتا ہے۔ میں بیان کر چکا ہوں اس سے پہلے کی کلپ کے اندر کہ جہنمی لوگوں کا جسم کتنا بڑا ہوگا۔ اب اندازہ لگا لے کہ ان کی کمر کتنی بڑی ہوگی، اور پھر اس طریقے سے اتنے بڑے جسم کو اور اتنی موٹی کمر کو جب توڑا جائے گا تو ان کا حال کیا بنے گا۔ اس لیے میرے دوستوں ہمیں جہنم سے پناہ مانگنی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کو ایک زمانے سے قیامت تک بھڑکایا جائے گا، اس کا کھانا، پانی، توق، یہ ساری کی ساری چیزیں گرم ہیں۔ اگر ان میں سے کسی توق کو پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو انہیں سیاہ پانی تک چیر دیوے۔ اگر زنجیر کا ایک ہاتھ جتنا حصہ کسی پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو اسے پیس ڈالیں۔ پھر فرمایا اگر کسی پہاڑ اور عذاب خداوندی کے درمیان 500 سال کا بھی فاصلہ ہو تو بھی یہ پہاڑ پگھل جائے گا اللہ کے عذاب کی گرمی کی وجہ سے۔ ان کفار کو زنجیروں میں باندھ دیا جائے گا یہاں تک کہ آگ ان کو جلائے گی اور ان کی روح باقی رہے گی۔ حضرت یعلا فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یوں بیان فرمایا کہ جہنمی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ایک سیاہ بادل پیدا فرمائیں گے، پس انہیں پکارا جائے گا کہ جہنمیوں تم کس چیز کو مانگتے ہو، کس چیز کو تم طلب کرتے ہو؟ تو وہ دنیا کا بادل یاد کریں گے اور کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں پانی چاہیے، تو ان پر پانی کی جگہ پر توق برسائے جائیں گے تاکہ جو پہلے توق ان کے گلے میں ڈالے گئے تھے مزید توق بڑھ جائے۔ زنجیریں ان کے اوپر برسائی جائے گی تاکہ جتنی پہلے زنجیریں اور جتنی بڑی بڑی زنجیریں پہلے تھیں مزید زنجیریں بڑھ جائے عذاب کے لیے، اور ان کے اوپر انگارے چھوڑے جائیں گے تاکہ مزید ان کو گرمی دی جائے۔ اور یاد رکھے توق اور زنجیر ابھی سے تیار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ معراج کا واقعہ بیان فرمایا اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی پر تشریف لائے اور ایک درد بری اور مکروہ آواز سنی جو بہت ناپسند تھے اور بدبودار ہوا پائی، تو پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ جہنم کی آواز ہے، یہ کہتی ہے اے میرے پروردگار آپ نے میرے ساتھ جو وعدہ فرمایا ہے وہ مجھے عطا فرما دیجئے۔ میری زنجیریں، میرے توق، میری سوزش، جلتا ہوا پانی، بہنے والا پیپ اور عذاب بہت بڑھ گیا ہے، میری گہرائی بڑھ گئی ہے، میری گرمی سخت ہو گئی ہے، بس آپ نے میرے ساتھ جو وعدہ فرمایا ہے وہ مجھے عطا فرما دیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہر مشرک مرد، ہر مشرک عورت، ہر خبیث مرد، ہر خبیث عورت اور ہر متکبر قیامت کا منکر وہ تیرے لیے ہیں۔
میرے دوستو، ہم دنیا کی تکلیف کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اگر ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر نہ ہوا اور ہم جہنم میں چلے گئے تو جہنم کے اندر ہم کس طریقے سے ان عذاب کو برداشت کر پائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ میری، آپ کی اور امت کے ایک ایک فرد کی جہنم کے تمام عذاب سے حفاظت فرمائے۔ دنیا اور آخرت میں ہم سب کو عافیت عطا فرمائے اور ایمان کے اوپر خاتمہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے دربار کی معافی عطا فرمائے اور اپنی کامل رضا ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔